سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں. بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک. ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو ضلع شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں نشانہ بنایا گیا. شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 اور کرم میں 5 خوارج مارے گئے. ہلاک خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. فورسز غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا KP میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے کہا قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل تحسین ہے. فتنہ خارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کی افریت کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. بہادر جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا KP میں فتنہ خارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پاک امریکہ 13ویں مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبرٹ 2026 کا آغاز. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے. ISPR کا کہنا ہے مشق میں آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا. پیشہ ورانہ عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. مشترکہ مشق خطے میں امن و استحکام کے عزم کا مظہر ہے. افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی. I settled 8 wars, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. But I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیاروں کی تباہی کا ذکر کر دیا. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین جانیں بچائیں. کانگریس رہنما راہل گاندھی بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑے. کہتے ہیں امریکی صدر کے کہنے پر مودی نے 24 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے میں جنگ روک دی. مودی میں دم ہے تو بولیں. صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے. ایرانی حکومت نے عوام کے ساتھ برسوں برا سلوک کیا. ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے. ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے. نیوز ایجنسی ہرنا کے مطابق 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 62 افراد ہلاک ہو چکے. ان میں 48 عام شہری بھی شامل ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت آئی. متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی. سیکیورٹی ادارے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر چکے. انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے. قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا. بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا ایران کی صورتحال پر بیان. کہا فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے. احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایران کا واضح پیغام ہے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا.
تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں شہری کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے 5 رابطہ نمبرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ پاکستان کی اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی، کہا حالات بہتر ہونے تک شہری ایران کے سفر سے گریز کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی انتہائی احتیاط برتیں اور نقل و حرکت کم سے کم رکھیں۔ We don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو روس اور چین ہمارے پڑوس میں ہوں گے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو گرین لینڈ پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا میں سیکیورٹی کی گارنٹی ملے گی۔ ترکی بھی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا خواہاں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلوم برگ کی رپورٹ، کہا پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ممالک کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جارحیت کو دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلوم برگ کے مطابق ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ممالک میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ سندھ کی حکومت نے ہمیں ابھی تک عزت ہی دی ہے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے۔ اگر وہ وہاں آتے ہیں تو ان کو عزت دیں گے۔ جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا۔ سندھ حکومت نے عزت دی، پنجاب میں ہماری بے توقیری کی گئی، جس نے عزت دی اس کو عزت دیں گے۔ کون سی شک ہے میں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کراچی آئے ہیں، 11 جنوری کو باغ جناح میں جلسہ ہوگا۔ سندھ حکومت سے تحریری اجازت نہیں ملی، بانی اور اہلیہ ناحق قید ہیں۔ 2024 میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈائلاگ ہونے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا کتنا با اختیار ہے۔ محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے کہنے پر چلیں گے۔ پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا، کراچی چلے جانا، وہاں پہ 50-100 لوگوں کو خطاب کر لینا، اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچ۔ سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے پریشانی نہیں ہے، چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریکیں نہیں چلتی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا سندھ حکومت نے سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے پی کو ویلکم کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی آنے کے لیے انہوں نے 35 نام دیے اور 150 بندے لے آئے، جس سے ماحول خراب ہوا۔ ان کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ 8 فروری کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان کہتے ہیں کراچی میں ہمیں کہیں نہیں روکا گیا، حکومت سندھ کے شکر گزار ہیں۔ پنجاب میں سہیل آفریدی جہاں جاتے تھے اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جاتی تھی۔ حالیہ پیش رفت ہمارے سیاسی کلچر میں نمایاں فرق واضح کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دورہ کراچی پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ٹویٹ، کہا کے پی میں پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کو غیر ضروری طاقت کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ یہ صوبائی مقابلے کا معاملہ نہیں، سیاسی پختگی اور ذمہ دار قیادت کا سوال ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سوچنا چاہیے، اگر سیکھنے کی نیت ہو تو پیپلز پارٹی پہلے ہی سیاسی پختگی کا عملی مظاہرہ کر چکی ہے۔
ملک بھر میں سردی زور دکھانے لگی. بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں خون جمع دینے والی ٹھنڈ. پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری تک گر گیا. اسکردو میں درجہ حرارت -12، استور میں -11 تک پہنچ گیا. گوپس -9، ہنزا قلات -8، گلگت بگروڈ اور کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور 0، اسلام آباد 1، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدید سردی کے باعث پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان. وزیر تعلیم پنجاب نے جائزہ لینے کے لیے آج سپہر 3 بجے میٹنگ بلا لی. رانا سکندر حیات کہتے ہیں والدین چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات. صوبے میں ریلوے کی سہولتیں مزید بہتر بنانے پر اتفاق. حنیف عباسی نے کہا کراچی سے روہڑی 480 کلومیٹر ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر ریلوے کا گورنر ہاؤس میں قائم IT سینٹر کا دورہ. طلبہ سے ملاقات کی. امید کی گھنٹی شکایتی سیل راشن مارکی اور قائد اعظم کے زیر استعمال تاریخی دفتر کا بھی دورہ کیا. ملتان ایئرپورٹ پر تعینات FIA اہلکار عدیل گرفتار. مقدمہ درج کرنے کی ہدایت. FIA کے مطابق خاتون اہلکار نے ریٹرن ٹکٹ اور اخراجات کے لیے رقم موجود نہ ہونے کے باوجود عمرے کے لیے کلیئر کیا تھا. ایجنٹ نے خاتون کو سعودی عرب میں ملازمت کا جھانسا دے کر 2,80,000 روپے وصول کیے تھے. FIA اہلکار کو بھی رشوت دی تھی. کراچی پولیس نے ناراض بیوی کے قتل کے الزام میں پولیس انسپکٹر تبسم کو گرفتار کر لیا. ملزم سے سرکاری 9mm پستول برآمد. انسپکٹر تبسم اور مقتولہ نازیہ کی ایک دوسرے سے دوسری شادی تھی. صومالی لینڈ تنازع پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا. پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے. صومالی لینڈ کی خود ساختہ اعلان آزادی کا معاملہ زیر بحث آئے گا. اجلاس کا مقصد عالمی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور OIC کی قراردادوں کے مطابق صومالیہ کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرنا ہے. شام نے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کا امکان مسترد کر دیا. شام کے وزیر اطلاعات نے ایک انٹرویو میں کہا جب تک اسرائیل شام کے مختلف علاقوں بشمول گولان کی پہاڑیوں پر قابض ہے اس وقت تک ہمارا اس معاہدے میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں. بھارتی ریاست منی پور میں مرکزی حکومت سے دوری خطرناک حد تک بڑھ گئی. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے لکھا منی پور میں 3 سال بعد بھی امن بحال نہ ہو سکا. BJP حکومت نے منی پور کو عملی طور پر نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے. صدر راج کے باوجود BJP حکومت منی پور میں اعتماد بحال نہ کر سکی. 2023 میں ہندو میتی کمیونٹی اور عیسائی کوکی کمیونٹی میں بدترین نسلی تشدد ہوا. متاثرین نے BJP حکومت پر الزام عائد کیا اس نے تنازع کو منظم کیا. برطانیہ میں برف کا طوفان، 60,000 گھر بجلی سے محروم، سینکڑوں اسکولز بند. انگلینڈ، ویلز، ویسٹ مڈلینڈز اور اسکاٹ لینڈ میں ٹرین سروس متاثر. ہیترو ایئرپورٹ پر 69 پروازیں منسوخ، 9,000 سے زائد مسافر متاثر. برمنگھم ایئرپورٹ محدود پروازوں کے لیے کھول دیا گیا. آسمان گلابی ہو گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. طوفانی ہواؤں کے باعث 80 سے زائد درخت اکھڑ گئے. انڈر 19 ورلڈ کپ سے پہلے تیاری کا آخری موقع. پاکستانی ٹیم اپنے پہلے وارم اپ میچ میں بنگلہ دیش کے لیے مد مقابل. انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم گروپ C میں موجود ہے جہاں وہ انگلینڈ کے خلاف 16 جنوری کا اپنا پہلا میچ کھیلے گی. پاکستان نے زمبابوے میں ہونے والی ٹرائی سیریز اپنے نام کی تھی. پاک سری لنکا دوسرا T20 بارش کی نظر ہو گیا. دمبولا میں میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی بڑھتری حاصل. تیسرا اور آخری T20 کل دمبولا میں ہی کھیلا جائے گا.
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मेजबान मराकश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने क्वार्टर फाइनल में कैमरून को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हरा दिया। मराकश के लिए 26वें मिनट में इलियास ने गोल दागकर अपनी टीम को बरतरी दिलवाई। 74वें मिनट में इस्माइल ने मराकश के लिए दूसरा गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। और 50-50 फेम अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी आज मनाई जाएगी। फनी खिदमात के एतराफ में माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।